السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ آف سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات۔ چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بے شک معجزات کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم خاص ان معجزات اور واقعات کا ذکر کریں گے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر مبارک تک پیش آئے۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایت ہے، جس کو بہت سے مفسرین اور محدثین نے روایت فرمایا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ پہنچی کہ دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کر سکوں۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور میری صحت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ میں اس کو شکم سیر کر سکوں، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو اس قدر لاغر تھی کہ نہ تو صحیح چل سکتی تھی اور نہ ہی دودھ دیتی تھی، کیونکہ ہمارے علاقوں کا قحط کا سامان تھا۔ میری اونٹنی کے لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دوسری عورتوں سے پیچھے رہ گئے۔ تمام عورتوں نے مکہ کے گھروں سے بچے لے لیے سوائے ایک بچے کے کہ اس کو کسی نے نہ لیا، کیونکہ وہ یتیم تھا۔ زیادہ مال و انعام نہیں ملنا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میری صحت کو دیکھ کر مجھے اپنا بچہ کوئی دینے پر رضامند نہ تھا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں، یہ اس سے تو بہتر ہی ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ گھر لوٹ کر جائیں۔ اللہ اکبر! بس یہ سوچنا تھا کہ حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرف برکات نبوت کا ظہور ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر دودھ اترا کہ رحمت للعالمین علیہ السلام نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دویا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر سکھ و چین کی نیند سو گئے۔ جب یہ بات حضرت حلیمہ کے شوہر نے دیکھی تو کہنے لگے، بے شک حلیمہ، تم نے ایک مبارک اور بابرکت لڑکے کو لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ہماری وہی اونٹنی جو صحیح چل نہ سکتی تھی اب وہ تیز تیز دوڑنے لگی۔ یہاں تک کہ ہم لوگ بنی سعد کی عورتوں سے جا ملے جو مجھ سے ایک دن پہلے مکہ سے بچے لے کر گاؤں کی طرف جا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اور میری اونٹنی کو دیکھا تو بے حد حیران ہوئی اور کچھ تو مجھ پر ہنسنے اور طنز کرنے لگی کہ دیکھ، حلیمہ یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ خیر، ہم اپنے گھر پہنچے تو ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، نہ فصلیں پھل اگاتی تھی نہ ہی جانور دودھ دیتے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کے اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چراہوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں بکریاں چرتی تھیں۔ مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ گاؤں کا کوئی دوسرا شخص نہ سمجھ سکتا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم اس بابرکت بچے کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ خیر، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو لے کر ان کے والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچے تو ہماری قسمت تو اچھی تھی کہ مکہ میں اس وقت ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے اسی مرض کا سہارا لیا اور بچے کو دوبارہ اپنے گاؤں لے جانے کی درخواست کی، جس کو حضرت آمنہ نے قبول فرمایا، اور اسی طرح میں اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ جا پہنچے اپنے گاؤں۔
حضرت حلیمہ کے بچے چراگاہوں میں جا کر بکریاں چراتے تھے، لیکن حضرت حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بیچتی۔ لیکن ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت حلیمہ نے ان کو باقی رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ یتیم ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدس چمک اٹھا تھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی تھیں۔ اہل خانہ اللہ کی اس غیر معمولی نعمت پر بہت شکر گزار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوئی تھی کہ دوسرے لڑکے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرماتے، اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ ایک دن 10 ماہ کے بچے کو ایک میلے میں ایک کاہن نے چلتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو پکار پکار کر کہنے لگا، لوگو، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے خداؤں کے خلاف ہے، یہ تمہارے دین کو عرب سے ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا تو حضور کو کسی طرح چھپا کر بڑی مشکل سے واپس اپنے گاؤں پہنچی۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں انہیں حبشہ کے سائیوں کی ایک جماعت ملی۔ ان کے راہب نے جب حضور کو دیکھا تو پوچھنے لگا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا، نہیں۔ راہب کہنے لگا، یتیمی کے علاوہ اس بچے میں آخری نبی کی تمام نشانیاں ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ کی عمر 4 سے 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ ایمن بھی ساتھ تھیں۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئیں اور آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں، مگر راستے میں ابو اب کے مقام پر آپ وفات پا گئیں۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ایمن اپنے آپ کو لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مطلجم کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ کیانہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کی مستقبل کا اندازہ لگا لیتے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم کا نشان ہے، اس بچے کا نشان کا پاؤں بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی کے پاؤں کے نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک روز حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آئے اور ان میں سے ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہیں، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا اور یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ پر پڑی تو چونک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں، کمر اور پیر کو دیکھ کر چلا اٹھا، اور یہی وہ نبی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا، ہاں، یہ ہوئی نا بات،
آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی تھی اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے چچا کے زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ان کے ساتھ ایک ہی دفعہ آپ سفر پر راستے میں تھے کہ ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، لیکن جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قدموں میں آپ کی اپنی گردن رگڑنے لگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری بھی کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے طفیل ہماری زندگیوں میں سکون فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اور ہمارے بچوں کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مکمل پیرا ہونے کا توفیق عطا فرما۔